اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ اول ہم پڑھ رہے ہیں اور 3 اسباق الحمدللہ ہمارے 2 لیکچرز میں مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے تیسرے لیکچر میں ہم سبق نمبر 4 کو دیکھیں گے۔ اس سبق نمبر 4 کا عنوان ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث سنتے ہی آپ کے ذہن میں مذکر مؤنث کا کنسیپٹ جو آ جانا چاہیے۔ تو اب دیکھیں مرکب توصیفی انہوں نے پہلے پڑھا دیا آپ کو، تذکیر و تانیث اب پڑھا رہے ہیں، تو بس سر ترتیب کا ایک فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے، باقی چیزیں سب وہی ہیں، ذہن میں رکھیے گا، کوئی ایسی مشکل باتیں نہیں ہیں، سب چیزیں وہی ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، صرف ایک مختلف ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ اس بک کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو سبقوں کے نمبر جو ہوں گے ان کی عربی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے عنوان ہے اس کا جی تذکیر و تانیث۔ کچھ پوائنٹس ہیں، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں جی۔ جنس کے اعتبار سے اسم 2 قسم کا ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ جیسے ابن بیٹا مذکر ہے اور ابنہ بیٹی مؤنث ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس مذکر کے آخر میں تائے تانیث جس کا نام انہوں نے رکھا ہے بڑھانے سے مؤنث ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابن سے ابنہ ہو گیا۔ پھر پوائنٹ یہ نوٹ کر لیں، اس مذکر کے آخر میں تائے تانیث بڑھانے سے مؤنث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسن سے حسنہ، تو گویا ابن انہوں نے ایک اسم ذات کی ایگزامپل دی اور ایک حسن جو ہے وہ اسم صفت کی ایگزامپل دی۔ ملک بادشاہ سے ملکہ یا بادشاہ بیگم وغیرہ۔ اس قاعدے کا استعمال زیادہ تر اسم صفت میں ہوتا ہے لیکن اسم ذات میں بہت کم۔ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ آپ ولد سے ولدہ نہ بنا لیں کہیں، رجل سے رجلہ نہ بنا لیں کہیں، تو اسم ذات میں کم ہوا ہے۔ جیسے ابن سے ابنہ بن گیا، ملک سے ملکہ بن گیا، ٹھیک ہے، یہ پاسبل ہے، لیکن صفت میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تائے تانیث سے مؤنث بنانے کا۔ 2 پوائنٹس ہو گئے جی۔ تیسرا پوائنٹ ہے، بعض اسموں کے آخر میں الف مکسورہ یعنی یہ الف مکسورہ اس کو کہہ رہے ہیں، یا الف ممدودہ۔ الف ممدودہ یہ والی علامت تانیث کی علامت ہوتی ہے۔ بعض اسموں میں انہوں نے کہا، بعض اسموں میں، ہر اسم میں نہیں، یا ہر الف مکسورہ اور ہر الف ممدودہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے 2018 کے کورس میں مؤنث کی موٹی علامت گول تا پر ہی گزارا کیا اور الف مکسورہ اور الف ممدودہ کو بالکل اگنور کر دیا، کیونکہ شروع میں پڑھاتے ہی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ماں لفظ آ جاتا تھا، پانی، تو وہ کہتے تھے جی یہ پانی، اس کے آخر میں تو الف ممدودہ آ رہا ہے تو یہ مؤنث ہونا چاہیے جبکہ پانی مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے تھے، تو اس وقت میں نے اسے اسکپ کر دیا تھا اور پھر پارٹ 2 میں اس چیز کو تفصیل سے پھر میں نے پڑھایا تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بتا دیا کہ بعض اسموں کے آخر میں الف مکسورہ یا الف ممدودہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، یعنی ہر الف ممدودہ ہر الف مکسورہ مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، یہ اس سے ثابت ہوا ہے۔ مثلا حسنہ بہت خوبصورت عورت، زہرا آب و تاب والی۔ نوٹ آگے دیا ہوا ہے کہ فقرہ نمبر 2 اور 3 کے مؤنث قیاسی کہلاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی، بعض اسماء بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں، یعنی اصل مؤنث میں تانیث کی علامت مؤنث ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اسماء بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے، ایسے مؤنث جو ہیں وہ سمائی کہلاتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی۔ اب یہ وہ بتا رہے ہیں، اس کی کیٹیگریز بتا رہے ہیں کہ ان میں تانیث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ جو اسم کسی عورت پر بولا جائے، جیسے یہ لفظ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماں، لہٰذا مؤنث ہے، اس میں کوئی تائے تانیث نہیں ہے، کوئی الف مکسورہ الف ممدودہ نہیں ہے۔ عروس، دلہن، ہند ایک عورت کا نام، یا ہندوستان، دونوں ترجمے اس کے رکھے ہیں انہوں نے۔ دوسری کیٹیگری ہے ملکوں کے نام، جیسے مصر۔ اب مصر میں کوئی تائے تانیث نہیں ہے، کوئی الف مکسورہ کوئی الف ممدودہ نہیں ہے، لیکن ملک کا نام ہے اس لیے اسے مؤنث سمائی کہیں گے ہم، بغیر تنوین کے، ملک مصر۔ الشام،
اب مصر عرب نے الف لام داخل نہیں کیا، شام پہ کر دیا، تو یہ عرب پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس ملک کے نام پر الف لام داخل کرتا ہے اور کس ملک کے نام پر الف لام داخل نہیں کرتا۔ اس لیے بعض اوقات اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں الپاکستان، تو کون سا صحیح ہے؟ تو میں کہتا ہوں دونوں صحیح ہیں۔ بعض عرب جو ہیں وہ الپاکستان بولتے ہیں اور بعض عرب جو ہیں وہ صرف پاکستان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیم جز ہے ان اعضاء کے نام جو جفت جفت ہیں، جیسے ید ہاتھ، رجل پاؤں، اذن کان اور عین آنکھ۔ وہی ہماری مؤنث اسمائی کی جو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ دال اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض ایسے اسماء ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں، یعنی چند ذیل میں درج ہیں یا درج ذیل ہیں، ایک ہی بات ہے۔ ارض زمین، دار گھر، شمس سورج، حرب لڑائی، ریح ہوا، نار آگ، خمر شراب، سوق بازار، نفس جان۔ تو ہم نے جو متفرق اسماء کی فہرست تیار کی تھی اس میں آپ کو پتہ ہے الارض تھا، یعنی ارض لفظ تھا، دار بھی اس میں تھا، شمس بھی اس میں تھا، اور میں نے نفس بھی دیا تھا اس میں، بعض کو میں نے حرب بھی بتا دیا تھا، اور باقی جو ہے یہ خمر ہم نے کہا تھا جی شرابوں کے نام عرب مؤنث استعمال کرتا ہے، ہواؤں کے نام عرب مؤنث استعمال کرتا ہے، آگ کے نام عرب مؤنث استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوق ایک ایڈ ہوا ہے، ہم اپنے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے پاس معلومات ہیں ان میں اضافہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ پانچواں پوائنٹ وہ دے رہے ہیں کہ بعض اسموں کے آخر میں تا ہوتی ہے، یعنی تائے تانیث ہوتی ہے، مگر ان کا استعمال مذکر کے جیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مردوں پر بولے جاتے ہیں۔ جیسے طرفہ ایک شاعر کا نام ہے، ایک شاعر ہے اس کا نام ہے جی طرفہ، لیکن اس میں گول تا پائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے کہیں آپ اسے مؤنث نہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اسموں کے آخر میں گولتا ہوتی ہے مگر ان کا استعمال مذکر کے جیسا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مردوں پر ہی بولے جاتے ہیں۔ خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ، علامہ بہت بڑا عالم، ٹھیک ہو گیا۔ چھٹا پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ یاد رکھے جس طرح اعراب اور تعریف اور تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اب اعراب کو انہوں نے نہیں پڑھایا ابھی، ٹھیک ہے، لیکن تعریف و تنکیر پڑھا دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم یاد رکھیں گے جس طرح اعراب اور تعریف و تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابق ہوتی ہے۔ تو مرکب پہلے پڑھا کر اب وہ تذکیر و تانیث آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے تذکیر و تانیث، اعراب، جنس، عدد سب کچھ پڑھ لیا تھا، وسعت، پھر ہم نے مرکب توصیف بنایا تھا، تو بس ترتیب کے فرق کو ضرور سامنے رکھیے گا۔ سلسلہ الفاظ نمبر 3، وکیبلری نمبر 3، بلدہ شہر، بلد بھی شہر کے لیے استعمال ہوا تھا اور بلدہ یہ بھی شہر کے لیے، یہ نہیں کہ آپ کہیں جی وہ مذکر شہر تھا اور یہ مؤنث شہر ہو گیا۔ الحکیم حکمت سے بھرا ہوا دانا، شدید سخت، صادق سچا، طالع طلوع ہونے والا، طویل لمبا، غارب غروب ہونے والا، فریدہ فرض یا ضروری کام، فاطمہ بغیر تنوین کے خاص نام عورت کا، پتہ ہے ہمیں سب کو ماشاءاللہ۔ القرآن قرآن شریف، کثیر کوتاہ، کوتاہ کے معنی ہوتے ہیں جی چھوٹا قد جس کا ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں کوتاہ۔ قلب دل، مطمئن اطمینان والا، موقدہ بھڑکائی ہوئی، اور نہر نہر یا ندی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جی۔ اب مشق آپ نے کرنی ہے جی، ترجمہ کرنا ہے آپ نے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ صفت جو ہے وہ تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق استعمال ہوگی، تو پہلی کنسٹرکشن ہے جی النفس المطمئنہ۔ النفس موصوف ہے، المطمئنہ صفت ہے، لہٰذا موصوف چونکہ مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث استعمال ہوئی ہے، مطمئن جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ دوسری کنسٹرکشن ہے لیلۃ طویلۃ، لیلہ موصوف ہے، مؤنث ہے، اس لیے طویلہ اس کی صفت جو ہے وہ بھی مؤنث استعمال ہوئی ہے، ایک لمبی رات، ایسی رات جو لمبی ہے، جو لمبی ہو، ٹھیک۔
القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن، دونوں مذکر۔ ریح شدیدہ، ٹھیک ہے، دونوں مؤنث۔ تیز، ایسی ہوا جو تیز ہے۔ بعض اوقات آپ ایک تیز ہوا ترجمہ صحیح نہیں بنے گا، تو آپ پھر ایسے ترجمہ کر لیا کریں کہ موصوف کو ایسا، ایسی یا ایسے لفظ کے ساتھ بول کے آگے اس کی صفت بول دیا کریں جو کے ساتھ۔ ریح شدیدہ، ایسی ہوا جو تیز ہو۔ الخلیفۃ العادل، دونوں مذکر ہے، عادل خلیفہ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ایک پاکیزہ شہر اور ایک بخشنے والا رب۔ نکرہ ترجمہ کریں، موصوف کو پہلے لا کے، ایسا شہر جو پاک ہو اور ایسا رب، ایسا مالک، ایسا پروردگار جو بہت بخشنے والا ہو۔ دار عظیمہ، دار عظیمہ، دار مؤنث ہے لہذا صفت بھی مؤنث ہے، یہ عظیمہ۔ دار عظیمہ یعنی ایک شاندار گھر۔ نار موقدہ، نار مؤنث ہے لہذا صفت بھی مؤنث ہے، یہ موقدہ، ایک بھڑکائی ہوئی آگ، یعنی ایسی آگ جو بھڑکائی ہوئی ہو۔ ابنۃ صالحۃ، دونوں مؤنث، ایک نیک لڑکی۔ ہند الصادقہ، سچی ہند، ہند جو سچی ہو، جو سچی ہے، یا سچی ہند۔ العروس الحسنہ، دونوں مؤنث، اچھی دلہن، خوبصورت دلہن۔ الشمس الطالعۃ والقمر الغارب، طلوع ہونے والا سورج اور غروب ہونے والا چاند۔ الصلاۃ الفریضہ، فرض نماز۔ الصلاۃ موصوف ہے، مؤنث ہے لہذا صفت بھی مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ فاطمۃ الزہراء، آب و تاب والی فاطمہ، ٹھیک ہے۔ الابنۃ، یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں، الابنۃ الحسنی، بہت اچھی لڑکی، بہت، اس لیے کہ الحسنی، حسنہ کا وزن جو ہے آپ کو پتہ ہے سپرلیٹو ڈگری کا ہے، افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی احسن کی مؤنث حسنہ، اعظم کی مؤنث عظمی، اکبر کی مؤنث کبریٰ، اصغر کی مؤنث صغریٰ۔ تو بالکل اسی پیٹرن پہ یہ افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ تو میں اسے ترجمہ کر رہا ہوں، سب سے اچھی لڑکی، بہترین لڑکی۔ حرب طویلہ، حرب چونکہ مؤنث ہے لہٰذا اس کی صفت طویلہ وہ بھی مؤنث لائی گئی، یعنی ایسی جنگ جو لمبی ہے، یا ایک لمبی لڑائی، ایک لمبی جنگ۔ طرفۃ الشاعر، اب یہاں پر میرا نہیں خیال کہ یہ نون لگنا چاہیے، اس لیے کہ طرفہ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، یعنی اس پہ تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر زید ہوتا نا تو پھر ہم کہتے ہیں زید الشاعر، تو یہاں پر یہ نون نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ طرفۃ الشاعر، شعر کہنے والا طرفہ، ٹھیک ہے، یعنی طرفہ جو شاعر ہے۔ رشید العلامہ، یہ ٹھیک ہے بالکل، علامہ رشید، علامہ رشید، رشید العلامہ۔ تو الحمدللہ جی ہمارا چوتھا لیسن جو کہ تذکیر و تانیث سے بحث کر رہا تھا، اور مین ٹاپک چل رہا تھا پیچھے سے مرکب توصیفی کا۔ تو اب مرکب توصیفی میں پہلے انہوں نے وسعت والے پہلو کو کور کیا کہ موصوف اور صفت دونوں معرفہ تھے یا دونوں نکرہ تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تذکیر و تانیث کو بھی شامل کر دیا اس لیسن میں، یعنی معرفہ نکرہ والا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب تذکیر و تانیث کا بھی خیال رکھا کہ اگر موصوف مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث ہوگا تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اور اسی سے آپ کا ذہن بن رہا ہوگا کہ اگلے لیسن میں وہ انشاءاللہ آپ کو واحد، مثنیٰ اور جمع پڑھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ مرکب توصیفی کو وہ پورا کر لیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں۔
چیزیں وہی ہیں جو ہم اپنے بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں، بس ایک ترتیب کا فرق ہے۔ ابھی شاید آپ کو اتنا مزہ نہ آئے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت خوبصورت بکس ہیں، یہ بڑی محنت سے عبدالستار خان صاحب نے لکھی ہیں، اور اس میں اتنا میٹیریل ہے آپ کے لیے، اتنا میٹیریل ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جب آپ کے سامنے آئے گا، اسکرین پہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا، اور واقعی آپ اس بک کو اس وقت بہت اپریشیٹ کریں گے۔ تو انتظار کریں گے ہم ان لیسنز کا جہاں پر ہماری یہ چیزیں جو ہیں وہ مزید پکی ہوں، اور جب آپ کے لیے پورے کے پورے مکالمے ہوں گے، پورے کے پورے خطوط ہوں گے، پورے کے پورے مضامین ہوں گے جنہیں آپ نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا یا اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ابھی ان اسباق سے اچھی طرح گزریں، انہیں اگنور نہ کریں۔ اگر یہ آپ کریں گے تو آگے والے اسباق آپ کے پکے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ نے انہیں کہ یہ آسان ہے اور انہیں چھوڑ دیا، اگنور کرتے گئے، تو آگے کے اسباق جن میں پورے کے پورے مضامین اردو سے عربی میں یا عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ آپ کو کرنے پڑیں گے، وہ آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائیں گے۔ تو پکا کرتے رہیے، ساتھ ساتھ ویکیبلری پکی کرتے رہیے، تاکہ آپ کو آگے کی ایکسرسائزز میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلے لیسن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔